چھوٹے بچوں کا معاملہ ہر دوسرے تیسرے گھر کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں رات کے وقت ان کو اگر پیشاب نہ کروایا جائے, اٹھا کے ان کی نیند خراب کرنی پڑتی ہے تو وہ بستر میں پیشاب کر دیتے ہیں. پھر مائیں جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو تو پیمپر بہت ضروری ہوتے ہیں, پیمپر لگانا. اور جب پیمپر ہر وقت لگا رہتا ہے تو ریشز بن جاتے ہیں, مطلب جلد خراب ہو جاتی ہے. اس لیے بھی روکتے ہیں, ڈاکٹر بھی روکتے ہیں زیادہ پیمپر استعمال نہ کریں آپ. تو چھوٹے بچوں کو جو زیادہ پیشاب آتا ہے بستر پر, اس کی یہ بھی بیماری ہے یا یہ بھی نیچرل چیز ہی ہے؟ تو اس کا حل بھی بتا دیجئے کہ اس کا حل کیا ہے. یہ بالکل مرض ہے اور یہ نفسیاتی مرض ہے. یہ اعصاب کی کمزوری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ. اور یہ جو مسئلہ ہے بچوں کا, اس میں والدین بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. پریشانی کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک تو بچہ تھوڑا سا چھوٹا ہے تو چلو کوئی بات نہیں, ان کا مزاج اعصابی ہوتا ہے بچے کا, دودھ پینا ہے تو جب دودھ ہی پینا ہے بچے نے تو پیشاب تو کرنا ہے, کیونکہ اس کا مزاج اعصابی ہوگا تو اس کا قد بڑھے گا, صحت بڑھے گی. لیکن جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے, اسکول جانا شروع کر دیتا ہے, تب بھی اگر بچہ اوپر پیشاب کرے تو والدین کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہوتا ہے. اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ روزانہ اٹھ کے پھر وہ بچہ خود ذہنی مریض بن جاتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسے کیوں ہے. مطلب کہیں مہمان جاتا ہے تو پھر بھی پریشان کہ سب کے سامنے انسلٹ ہوگی, سب کے سامنے انسلٹ ہوگی. اب بچہ یہ بڑی فیل کرتا ہے کہ میری انسلٹ ہوگی. پھر اس کے بعد صبح اسکول جانا تو پھر روزانہ نہانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, اور سردیوں میں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کئی بچے تو ایسے بھی دیکھے ہیں جو باقاعدہ بار بار پیشاب کرتے ہیں کہ ہمارا کہیں بستر پہ پیشاب نہ نکل جائے. اگر مہمان جاتے ہیں تو پہلے ہی وہ کہتے ہیں. ایسے نا میرے پاس کافی پیشنٹ آتے ہیں تو وہ بچے بھی بڑے بیچارے پریشان ہوتے ہیں, ماں باپ بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اس کا حل بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا ہے, طبیبوں کو دکھایا ہے, لیکن اس کا حل نہیں ہو رہا. تو اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچے کو ایسی ادویات دی جاتی ہیں اس وقت جن کا مزاج گرم اور خشک ہوتا ہے یا خشک اور گرم ہوتا ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے پیشاب بند بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات. لیکن پیشاب بند ہوگا تو اس سے کڈنی فیلئر کے چانس ہو جائیں گے, گردے فارغ ہو جائیں گے. معاف کیجیے گا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, عزیزوں میں ایسے بچے بھی تھے جو کہ باقاعدہ اب میٹرک تک پہنچ گئے لیکن اس کے باوجود بستر پہ پیشاب ان کا نکل جاتا تھا. ان کے لیے شتر مرغ کے انڈے تلاش کیے ہم نے. ان کے لیے یہ جو تل ہوتے ہیں جگہ جگہ سے ان کے پتہ نہیں کیا کیا وہ مرکبات بنا کے کھلائے گئے. پھر بطخوں کے انڈے, اس طرح کی جو چیزیں ہیں بہت زیادہ استعمال کی گئی. یہ دیکھیں نا کتنی ہیوی ڈوز دی گئی لیکن بچوں کو پھر جلدی فرق نہیں پڑتا. ایسی ہے. تو اس میں آپ نے نا سب سے پہلا جو کام کرنا, نسخہ تو بڑا آسان سا ہے, بڑا سمپل سا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں ایک تو اس کو سمجھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پیدائشی طور پہ ان کے خاندان میں یہ مسئلہ ہوتا ہے, اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے, لیکن علاج اس کا بھی بڑا آسان سا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب بچے کا مزاج جب پیدا ہوتا ہے تو اعصابی ہوتا ہے, تر گرم ہوتا ہے. صحیح. تو تری گرمی میں پیشاب آتا ہے, لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے اس کی غذائیں چینج کریں. بعض اوقات میں نے بچے دیکھے ہیں کہ 8-8 سال 10-10 سال کے ہو گئے ہیں, صرف دودھ ہی پیتے ہیں, تو ان کو پھر پیشاب زیادہ آئے گا. ایسے بچوں کو دودھ کم دیا جائے, جب دینا بھی ہے تو اس میں دار چینی پاؤڈر کر کے رکھ لیں, وہ لازمی شامل کریں, یا پھر اجوائن شامل کر دیں. صحیح. تو اس کا آسان سا بڑا سمپل سا علاج ہے اور گھر میں ہی, اور بڑا سستا سا علاج ہے, اور رزلٹ انشاءاللہ 100%. اور یہ نہیں کہ آپ کو بہت دنوں میں ملے گا, 24 سے 48 گھنٹوں میں آپ کو رزلٹ مل جائے گا انشاءاللہ. آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے دار چینی لینی ہے, گھر میں پڑی ہوتی ہے مسالے میں, اس کا آپ نے پاؤڈر کرنا ہے. پاؤڈر اچھی طرح باریک کرنا ہے, اس کو چھانی مارنی ہے, پھر اسے باریک کرنا ہے, بالکل باریک پاؤڈر اس کا کر لیں. اس کے بعد اجوائن لے لیں, دونوں 100 گرام ان کا پاؤڈر کر لیں. اچھی طرح پاؤڈر کر کے بالکل پاؤڈر کرنا ہے. کرنے کے بعد ایک چٹکی ہر کھانے کے بعد, یعنی کہ صبح دوپہر شام کھانے کے بعد بچے کو دے دیں. 2-3 دن بعد اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, صبح و شام لے آنا ہے. پھر کچھ دن بعد ایک ٹائم, جب بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑ دیں. اس کے ساتھ اگر ضرورت پیش آئے تو ماسکل بول معجون مل جاتی کسی بھی کمپنی کی, لے کے وہ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اس کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. اگر ہفتہ 10 دن 15 دن میں فرق نہیں پڑتا تو وہ استعمال کروانی ہے, نہیں تو یہ جو میں نے نسخہ بتایا کمال کا نسخہ اور بہترین رزلٹ ہے. اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ماں باپ کی ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی, اور بچہ جو نفسیاتی مریض بنتا جا رہا ہے ہر ٹائم یہی سوچتا رہتا ہے, وہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ اس کو کرنا کیا ہے, اب اس کا مزاج ہے اعصابی, اس کو ٹھنڈے پانی سے بھی روکنا ہے. ٹھنڈے پانی میں ہاتھ نہ مارے زیادہ, اسے چاول کم دینے, چاول دینے ہی نہیں ہے. اس کو اپنے جو میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ چائے کے بعد پانی کا استعمال نہیں کروانا,
ٹھیک ہے. ایسے اسی اس طرح کی چیزیں رات کو سوتے وقت اگر اس نے دودھ پینا ہے پانی پینا ہے تو ذرا ٹائم سے پلا دیں، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد. جب سونے لگے اس وقت فوری طور پہ پانی نہیں پلانا. یہ بچہ ہو بڑا ہو، جس کو رات کو پیشاب آتا ہے اس کو رات کو سوتے وقت تو بالکل ہی پانی نہیں دینا. تو ویسے یہ عام تندرست بندے کو بھی چاہیے کہ رات کو سوتے وقت پانی نہ پیے، کچھ دیر پہلے پی لے، چہل قدمی کرے. بالکل سوتے وقت پانی نہ پیا جائے. اس کے بہت بڑا ایک نقصان کیا ہے، اگر آپ سوئے اٹھیں آپ کو پیاس لگی آپ نے پانی پی لیا ہے، یا سونے لگے ہیں پانی آپ نے پیا تو سو گئے، اس سے فالج بھی ہو سکتا ہے، اس سے نمونیا بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ بڑا آسان سا سمپل سا نسخہ بتایا، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو رزلٹ ملے گا.